السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر اکرام آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دا ہیلتھ شو میں۔ ناظرین، صحت اور آرام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، تاہم آرام کی کمی یا آرام کی زیادتی دونوں ہی انسان کی صحت پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آرام سے تعلق رکھنے والی ایک بیماری کے بارے میں، ایک ایسی بیماری جو کہ آپ کی نیند میں دخل انداز ہو سکتی ہے۔ جس بیماری کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کا گہرا تعلق انسان کی سانس لینے کے ساتھ ہے۔ اس کو عموماً سلیپ ایپنیا کہا جاتا ہے۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر حاشر ماجد، جو کہ کنسلٹنٹ چیسٹ اسپیشلسٹ اینڈ سلیپ اسپیشلسٹ ہیں اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر اکرام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج کے پروگرام میں آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اٹس مائی پلیجر ٹو بی ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب، سلیپ ایپنیا کس طرح کی بیماری ہے یا کس طرح سے انسان کی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بولا تھا، سلیپ ایپنیا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے جو کہ نیند میں دخل اندازی کرتا ہے، مداخلت کرتا ہے۔ اس کی دو میجر کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ سینٹرل سلیپ ایپنیا ہوتا ہے، obstructive سلیپ ایپنیا دوسری چیز ہوتی ہے۔ obstructive سلیپ ایپنیا زیادہ کامن ہوتا ہے، اور obstructive سلیپ ایپنیا میں آپ کی سانس کی نلکی جو کہ سینے سے باہر ہوتی ہے، وہ اس میں مداخلت ہو جاتی ہے، کمپلیٹ کولیپس ہو سکتا ہے، یا اتنی سکڑن ہو سکتی ہے کہ سانس میں رکاوٹ آ جائے۔ یعنی سانس لینے کا یا ریسپریٹری ٹریکٹ کا وہ حصہ جو کہ سینے سے اوپر ہوتا ہے، بالکل جی، اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ جی، کوئی خاص وجوہات ہوتی ہیں اس طرح کی رکاوٹ کی؟ لیکن سب سے کامن وجہ جو اس کی ہے وہ موٹاپا ہے، اور اسپیشلی ویسٹ کے اندر سب سے کامن جو ریزن ہے obstructive سلیپ ایپنیا کی، اس میں وہ موٹاپے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ اور بھی رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ ایکچولی آپ کے جنس کا بھی اس سے تعلق ہے۔ مرد حضرات میں یہ زیادہ کامن ہوتا ہے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ مرد حضرات عموماً وزن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے ان کے اندر۔ جی۔ دوسرا جو ہے، مرد حضرات میں کیمیکل جو ہارمونز جو ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ایکچولی اس کا لنکیج ہے سلیپ ایپنیا کے ساتھ۔ کنورسلی خواتین میں ایسٹروجن، پروجسٹرون جو فیمیل ہارمونز ہوتے ہیں وہ پروٹیکٹیو سمجھے جاتے ہیں۔ تیسری وجہ جو اس کی سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مرد حضرات کا جو سانس کی نلکی ہے، سینے کے باہر جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ لمبا ہوتا ہے خواتین کے مقابلے میں۔ جی۔ اگر نلکی زیادہ لمبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریزسٹنس ڈیولپ ہونے کا اس میں زیادہ امکان ہے۔ تو آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ جہاں ریزسٹنس زیادہ ہوگی وہاں رکاوٹ ہونے کا، دشواری کا وہ رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیند میں خراٹے لیتے ہیں، جی، کیا وہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے سلیپ ایپنیا کی؟ دیکھیں، خراٹے لینا ایک اہم علامت ہوتی ہے سلیپ ایپنیا کی۔ عموماً جو ہے جن لوگوں کو سلیپ ایپنیا ہوتا ہے ان میں خراٹے کامن ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ خراٹے اسی وقت ہوتے ہیں جب سانس کی نلکی سکڑنا شروع ہو جائے۔ لیکن یہ کہنا کہ سب لوگ جو خراٹے لیتے ہیں ان کو سلیپ ایپنیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ عموماً جو ہے یہ، اگر آپ سمجھیں بگننگ سٹیجز سمجھ لیں، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک ڈس آرڈر ہے جس کو پرائمری سنورنگ ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر صرف سنورنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، صرف خراٹے لینے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئی خاص آپ کی نیند میں خلل آنا یا صحت پہ مضر اثرات ہونا جو کہ سلیپ ایپنیا میں ہوتے ہیں، ان کا ایٹ لیسٹ ابھی تک ہمیں نہیں معلوم۔ ممکن ہے کہ آگے جا کے ریسرچ کے ساتھ شاید کوئی لنکیج بنے، لیکن ابھی تک اس کو ایک بینائن کنڈیشن ہی سمجھا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ بیماری عمر کے کس حصے میں سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، مردوں میں یہ مڈل ایج کے اندر زیادہ ہوتا ہے، 40s 50s کے اندر۔ لیکن اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے یا آپ کے چہرے کے خد و خدال ایسے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا ایئر وے نیرو ہے، سکڑا ہوا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کا یہ جبڑا جو ہے نیچے والا وہ پیچھے کی طرف ہے، یا ناک اور یہ نیچے بیچ والا حصہ دھسا ہوا ہے، تو اس میں آپ کا جو سانس کی نلکی ہے وہ چھوٹی ہوگی ٹو بگن وتھ۔ جب بھی کوئی بھی سوتا ہے تو ایئر وے کے جو مسلز ہیں، جو پٹھے ہوتے ہیں، وہ تھوڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، ڈائیمیٹر تھوڑا کم ہوتا ہے۔ جی، یہ نارمل ہے، ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر ایئر وے نیرو ہوگا ٹو بگن وتھ، ان کے اندر یہ نیروئنگ اتنا زیادہ ہونے کا، کمپلیٹ کولیپس ہونے کا، سگنیفیکنٹ نیروئنگ ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔
تو اس لیے اس کے اندر فیشل فیچرز بھی آ سکتے ہیں. عمر کا جو دوسرا آپ نے جو پوچھا, تو جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے, یہ جو آپ کا اپر ایئر وے ہے, اس کی ٹون, اس کی ٹینسائل اسٹرینتھ وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسری چیز جو اس میں ہو گئی وہ خواتین کے اندر ہو جاتا ہے. ایکچولی پوسٹ مینوپوزل جو اسٹیٹ ہے اس کے اندر سلیپ ایپنیا کا رسک, obstructive سلیپ ایپنیا کا رسک خواتین میں تقریباً اتنا ہی ہو جاتا ہے جتنے مرد حضرات کا اس عمر کے مرد حضرات کا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فیمیل ہارمونز, پروٹیکٹیو ہارمونز ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ مرض کتنا پایا جاتا ہے؟ ابھی تک ہمیں اس بارے میں صحیح طرح معلوم نہیں ہے, کیونکہ اس بارے میں زیادہ ڈیٹا پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. ویسٹ کے اندر جو اس کے اوپر فگرز دی جاتی ہیں اس میں تقریباً 25% میلز, خواتین کے اندر تقریباً آدھا سمجھ لیں 10% کے قریب, 10 to 12% کے قریب ہائی رسک ہوتے ہیں سلیپ ایپنیا کے لیے. ان میں سے جو لوگ ڈیولپ کرتے ہیں سلیپ ایپنیا وہ تعداد کافی کم ہوتی ہے, تقریباً 4% مردوں کے اندر, 2% خواتین کے اندر. یہ میں آپ کو USA کی ڈیٹا بتا رہا ہوں. باقی یورپ کے اندر بھی تقریباً اسی قسم کے فگرز ہیں. پاکستان کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کتنا ہے. اس میں جو ہے اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ موٹاپا جو ہے ہمارے یہاں تھوڑا کم ہے, لیکن ہم وی آر کیچنگ اپ ٹو دا ویسٹ. موٹاپے کے اندر بھی وی آر کیچنگ اپ ٹو دا ویسٹ. تو یہ آئی ایکسپیکٹ کہ جو مرض ہے یہ بڑھے گا پاکستان کے اندر. اچھا, اسی طرح سے پاکستان کے اندر پراپر ڈیٹا ڈیولپ نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بے شمار لوگ بیماری کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے. اس معاملے میں بھی کیونکہ صرف اور صرف نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور کوئی ایسی واضح تکلیف سامنے نہیں آ رہی ہوتی. بے شک وہ آنے والا خلل کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, لیکن کیا لوگ اس بیماری کی بنا پر رجوع کرنے آتے ہیں؟ عموماً جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں ان کو اس مرض کے ساتھ مسائل شروع ہو چکے ہوتے ہیں آلریڈی. دیکھیں, سب سے بڑا جو مسئلہ جس کی وجہ سے پیشنٹس آتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب نیند میں خلل آتی ہے تو دن کے اندر نیند زیادہ آنے کا خدشہ ہوتا ہے, نیند کے جھونکے آنا یا دن کے اندر دھیان بٹنے کا مسئلہ ہوتا ہے. اور دوسرے جو ہے کچھ لوگوں جنہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے, متوسط طبقے کے حضرات, پڑھے لکھے حضرات, ان کو علامات کے بارے میں تھوڑا زیادہ معلوم ہوتا ہے, تو انٹرنیٹ سے پڑھ کے یا کتابوں سے پڑھ کے ہمارے پاس آتے ہیں. اور اس بیماری کو نظر انداز کرنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ خاصا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اس میں دیکھیں سلیپ ایپنیا میں دو مسائل ہوتے ہیں. ایک مسئلہ ہوتا ہے نیند میں خلل آنے کی وجہ سے, جس میں آپ کو دن میں اس کے اثرات نظر آئیں گے. دن میں نیند کا آنا, دن میں چڑچڑاپن کا ہونا, اریٹیبلٹی, کنسنٹریشن کم ہونا, یہ سب چیزیں. ایکچولی سلیپ ایپنیا پیشنٹس کے اندر ٹریفک ایکسیڈنٹس ہونے کا رسک کافی زیادہ ہوتا ہے جنرل پاپولیشن کے نسبت, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ نیند کے جھونکے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. تو ایک جو کانسیکوینس ہے وہ یہ ڈے ٹائم فنکشنل امپیئرمنٹ ہوتی ہے. دوسرا ہوتا ہے ہیلتھ کانسیکوینسز, اور اس کے اندر اگر سلیپ ایپنیا کی صحیح طرح ٹریٹمنٹ نہ کی جائے, نظر انداز کیا جائے, تو لانگ ٹرم کے اندر خاصے مسائل ہو سکتے ہیں, جس کے اندر ہارٹ اٹیکس, اسٹروکس, ہائی بلڈ پریشر, ہارٹ فیلئر, یہ سب شامل ہیں. انسولین ریزسٹنس ہونا, ڈائبٹیز کا پور کنٹرول ہونا, یہ سب اس کے اندر شامل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نیند میں اگر خلل آ جائے تو وہ دوبارہ سو نہیں سکتے, اور کیونکہ سلیپ ایپنیا کی وجہ سے آنے والا خلل تو کافی مشکل ہوتا ہے. اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے موڈز پہ بھی یہ بیماری اثر انداز ہو سکتی ہے کیا؟ بالکل, جیسے میں نے آپ کو ابھی بولا تھا کہ چڑچڑاپن کافی کامن ہے, ڈپریشن بھی کامن ہے. پیشنٹس جو سلیپ ایپنیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ڈپریشن بھی کامن ہے. اگر آپ کو نیند نہیں مل رہی تو آبویسلی جب آپ اٹھیں گے تو فریش نہیں محسوس کریں گے. خواتین کے اندر موڈ ڈسٹربنسز, موڈ سمٹمز ذرا زیادہ کامن ہیں میلز کے اندر, میلز کے مقابلے میں. اور ایکچولی خواتین کے اندر آپ یو کین سم ٹائمز مس دا ڈس آرڈر, بیکاز جو ٹپیکل سمٹمز ڈسکرائب کیے گئے ہیں سلیپ ایپنیا کے وہ مڈل ایجڈ میل پیشنٹ کے ڈسکرائب کیے گئے ہیں, جو کہ آپ کا ٹپیکل پیشنٹ ہوتا ہے. فیمیلز کے اندر وہ والے سمٹمز, علامات اتنے کامن نہیں ہیں. اب یہ علامات کیا ہیں؟ علامات اس میں ایک تو یہی جو آپ نے خراٹے کا مینشن کیا, خراٹے لینا,
سانس کا بند ہونا نیند کے درمیان، عموماً کئی دفعہ پیشنٹ خود نہیں نوٹس کرتا، ان کی بیگم نوٹس کرتی ہیں کہ خراٹے لیتے لیتے بیچ میں سانس رک گئی ہے، اور پھر کئی دفعہ ایکچولی ان کو کونی مارنی پڑتی ہے کہ اٹھ جاؤ، مطلب پریشانی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ عموماً مرد حضرات اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے یا اتنے ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا بیڈ پارٹنر کیا کر رہا ہے، خواتین جو ہے ان کی بیگم کیا کر رہی ہیں ساتھ میں، تو وہ اس طرح مس ہو سکتا ہے۔ دوسری علامات جو ہوتی ہیں اس کے اندر دن میں نیند آنا، صبح اٹھ کے فریش نہ محسوس ہونا، منہ کا ڈرائی ہونا، یہ سب اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ٹپیکل میل پریزنٹیشن ہوتی ہے۔ خواتین کے اندر خراٹے ہونا یہ بھی کامن ہے، لیکن زیادہ تر ان کے اندر دن کے اندر موڈ خراب ہونا یا کبھی کبھار چڑچڑاپن ہونا، یہ والے سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ کبھی کبھی نیند کے جھونکے آ جاتے ہیں، جیسے ڈرائیو میں دیکھا جائے تو انسان سب سے زیادہ الرٹ ہوتا ہے لیکن تب بھی نیند کے جھونکے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے دیکھا ہے ورک پلیسز پہ بہت سارے لوگ اچانک سے ڈوزنگ آف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک اشارہ مل سکتا ہے کہ معاملہ اس طرف ہو یا اس بیماری کی طرف؟ لیکن نیند آنا دن میں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سلیپ ایپنیا اس میں سے ایک یقیناً ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے جی، لیکن کوئی بھی چیز جو خلل اندازی کرے، مداخلت کرے اچھی نیند میں، اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ سب سے کامن کاز ایکچولی ہوگا رات میں پوری نیند پوری نہ کرنا۔ ایوریج جو سلیپ ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کے درمیان ہونی چاہیے۔ آج کل کے بیزی لائف سٹائل کے ساتھ اکثر لوگ جو ہیں یہ آپ ایک ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، ایڈلٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ایڈلٹس میں آج کل عموماً لوگ 7 گھنٹے پورے نہیں کر پا رہے، تو اگر آپ کرونکلی 5-6 گھنٹے پہ گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک جس کو کہا جاتا ہے سلیپ ڈیٹ ایکیومولیٹ کر لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے نیند آپ کو آئے گی۔ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جو نیند میں مداخلت کر سکتی ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا۔ بریک سے واپس آ کر سلیپ ایپنیا کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔